اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول اور عشق رسول اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی پسندیدہ چیزوں کا صحابہ کے سامنے اظہار کیا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب بولے رضی اللہ تعالی عنہ، جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مرتبے والے، سب سے اونچے درجے والے ہیں۔ صحابہ میں پہلے نمبر پر، خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پر، عشرہ مبشرہ میں پہلے نمبر پر، اور اس میدان میں بھی آپ کو دیکھے شجاعت کے اندر یا علم کے اندر تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ بلند و بالا نظر آتا ہے، آپ کا مقام عرفہ نظر آتا ہے، اور خالق کائنات عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بلند مرتبہ بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اور جہاں صحابہ کا ذکر کیا، پہلے نمبر پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی کامل ہے جن کے تقوی کا بیان اللہ رب العزت کا قرآن کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے کلام میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تقوی کو اللہ رب العزت سب سے بڑا تقوی فرماتا ہے، سب سے بڑا متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ ڈگری اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو دی، اور قرآن میں اعلان کر دیا کہ اگر تم نے انبیاء کے بعد سب سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار دیکھنا ہے تو میں جسے سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہوں، انبیاء کے بعد وہ سب سے بڑا یقیناً وہی متقی ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنی پسندیدہ چیزوں کا بیان کیا، آپ نے سماعت کیا، اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اگر تین چیزیں، تین باتیں پسند ہیں تو ابو بکر صدیق کو بھی تین پسند ہیں، اور حضور علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ آپ نے جوڑ کر تینوں چیزوں کا بیان کیا، اور پہلے نمبر پہ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر پہ پسند ہے کہ ابو بکر کی نظر، دیکھنے والی نظر آنکھ ابو بکر کی ہو، اور چہرہ مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ابو بکر کو بڑی پسند ہے۔ اور یہ زیارت کیوں پسند نہ ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، اور یہ تو حسن کائنات ہے، یہ تو جان کائنات ہے، اور کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حسن عطا فرمایا۔ جس حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العزت فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور جس حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے، جس کے پورے وجود کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العزت فرمائے لعمرک، اے محبوب تیری پوری زندگی کی قسم، اے محبوب تیرے زندگی کی قسم، اور محبوب جہاں چلے، جس شہر کے اندر چلے، ان گلیوں اور ان بازاروں کی اور اس شہر کی قسم رب العزت کے ساتھ فرمائے وہ محبوب کتنا سونا ہوتا ہے۔ رب العزت فرمائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے شہر کی قسم جس شہر کے اندر تم چلتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر عظیم، شہر مکہ کی اللہ رب العزت قسم ارشاد فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد، محبوب اس لیے نہیں کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے، اس میں آب زمزم ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس واسطے نہیں بلکہ محبوب قسم صرف اس لیے کہ تو ان گلیوں کے اندر چلتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، محبوب آج اس شہر کے اندر موجود ہے، اس واسطے رب
اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو وہ محبوب کتنا سونا ہوگا اور کتنا جو ہے وہ نورانی چہرہ ہوگا، کیسا جو ہے وہ خوبصورت چہرہ ہوگا۔ یہ تو جنہوں نے دیکھا صحابہ کرام علیہ الرضوان، دیکھنے کی برکت سے بندہ صحابی بنتا ہے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی وہ صحابی رسول بن گئے۔ اور صحابی کا مقام کتنا ہے دنیا میں، کائنات کے اندر جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بادشاہ ہیں، جتنے متقی ہیں، بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار صحابہ کے بعد اور بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اور اللہ کا پسندیدہ بندہ اگر اس کے ان تمام کے مراتب کو، تمام کے مرتبوں کو، تمام کے مقامات کو اکٹھا کیا جائے تو صحابی رسول کی گردے رات تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی رسول کی شان ہے۔ اور صحابی کیسے بنتا ہے؟ رسول اللہ کو دیکھ النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق کی پسند ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار مصطفیٰ سے یہ جو ہے وہ حاصل ہوا کہ بندہ صحابی بن گیا۔ اور صحابی کے مقام کو، صحابی کے مرتبے کو کوئی بھی جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتا۔ بعد میں آنے والے جو ہے وہ سب ان کے مراتب اکٹھے بھی کیے گئے، وہ صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دیدار مصطفیٰ ہے جس کے بارے نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا من اشد امتی لی حب الناس یقولون بعدی یود احدهم لو رآنی بعہدہ ومالہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا بعد میں آنے والے جنہوں نے زیارت کی تو وہ تو موجود ہیں، وہ تو صحابہ بن گئے اور ان کے مقام و مرتبے کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ فرمایا بعد میں آنے والے یہ دیدار مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کتنا بڑا جو ہے وہ کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا شرف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد میں آنے والے میرے امتی ان میں سے کوئی ایک یہ تمنا کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میرا سارے کا سارا مال لے لے، میری ساری کی ساری اولاد لے لے، میرا کنبہ، میرا خاندان، سب کچھ جو ہے وہ چلا جائے، یا اللہ مجھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ یہ حضور خود فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام، وہ مرتبہ دیا کہ بعد میں آنے والے خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا مال بھی لے لیا جائے، ہماری جنات بھی لے لی جائے، ہمارا خاندان بھی لے لیا جائے، زمینیں، جائیدادیں، سب کچھ لے لیا جائے، لیکن ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو۔ تو یہ تو ہر امتی، ہر عاشق کی نیت ہے نا، ہر عاشق اپنے نبی پہ فدا ہوتا ہے، ہر محبت کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی پہ ایسے ہی فدا ہے کہ یا اللہ ہمارا مال چلا جائے، سب کچھ جو ہے وہ یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں ایک مرتبہ حضور کی زیارت ہو جائے، سرکار کی زیارت ہو جائے۔ یہ ہے دیدار مصطفیٰ جس کے بارے ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا دیدار کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ وجہہ اور واللیل کی زلفیں، ان کا جو ہے ان کو دیکھنا کتنا بڑا شرف ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ ہندے خلقت رہی بیٹ یوسف کی رانی، حضرت جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے برگزیدہ نبی، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے وہ 3 مہینے تک انہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے حسن یوسف دیکھا، جناب یوسف علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو فرمایا اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی چاشنی رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر آدھا حسن دنیا کو دیا اور آدھا جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدھا حسن اللہ رب العزت نے جناب یوسف اکیلے کو دیا، آدھا حسن پوری دنیا کو عطا فرمایا۔ وہ کیسا حسن تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ نکال لیے، جن کے ہاتھوں کے اندر سیب پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے حسن یوسف کے اندر مدد ہو کر وہ ایسا حسن اور ایسا ان پر جو ہے
کہ وہ کاٹتے 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 انہیں پتہ نہیں چلا انگلیاں نکل گئی. یہ حسن یوسف ہے. تو یہ آج جن کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے بارے میں جناب ابو بکر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی عمارت ہو، تو یہ تو چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھی نبی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ اس نبی کے حسن کی بات ہو رہی ہے، اس نبی کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو جن کو حسن کی جناب یوسف علیہ السلام کو بھی اگر حسن کی خیرات ملی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی، حضور کے حسن کا صدقہ ملی. جناب یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ، فرمایا 3 مہینے اگر محموم کے جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اگر مخلوق جو ہے وہ سیر ہو جاتی ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تو فرمایا ٹھیکا محمد عربی لکھا وہ رٹے جو میں جانتی. فرمایا ٹھیکا یہ ایک یوسف علیہ السلام کی بات ہے کہ 3 مہینے تک ان کو دیکھنے والوں کو بھوک نہیں لگتی، لیکن فرمایا جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی زیارت کر لی وہ تو دونوں جہانوں میں جو ہے وہ سیر ہو گئے، وہ اس جہان میں بھی سیر ہو گئے، اگلے جہان میں بھی سیر ہو گئے. فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا، اس نے جو ہے وہ مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کا تقابل تو نہیں بولتا، لیکن آپ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پھر حسن مصطفیٰ کی بات کی اور کہتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. فرمایا کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور انہیں پتہ نہ چلا، بے خبری کے اندر وہ ایسا جو ہے وہ مگر ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. فرمایا وہ حسن یوسف تھا، دیکھنے والی عورتیں تھیں اور وہ مصر کی عورتیں تھیں اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، خود نہیں کاٹ رہی تھی، لیکن فرمایا ہمارے آقا کا حسن کیسا ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ امام اہل سنت ہے، یہ اشراف احمد رضا کا فاضل بریلوی ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے سینوں کے اندر محبت رسول اور عشق رسول کو جو ہے وہ اجاگر کیا، جنہوں نے جو ہے وہ حضور کے عاشقوں کے سینوں میں جو عشق رسول تھا اس کو اور بھی جو ہے وہ مچلا دیا. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اے محبوب آپ کا کیسا حسن ہے، آپ کا کیسا جلوہ ہے. فرمایا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان علم. یا رسول اللہ وہاں کٹ گئی تھی مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے تھے بے خبری کے عالم میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ کا حسن ہی نہیں بلکہ آپ کے نام پر مردان عرب، عرب کے شاہ سوار، عرب کے بڑے بڑے دلیر، عرب کے بڑے بڑے جنگجو، عرب کے بڑے بڑے بہادر وہ اپنے سروں کو کٹاتے ہیں صرف تیرے نام پر. یا رسول اللہ تیرے نام پر سارے اہل عرب اپنی گردنوں کو کٹاتے ہیں اور قیامت تک عاشقان رسول جتنے دلیر ہوں گے، جتنے بہادر ہوں گے، جتنے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہوں گے، فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک وہ اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے، آپ کے نام پر کٹاتے رہیں گے. یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا. فرمایا وہاں پر تو کٹ گئی تھی، یہاں پر یہ خود جان بوجھ کے اپنے نام پر اپنی گردنوں کو کٹائیں گے. یہ ہے حسن مصطفیٰ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، توجہ ایسا جلوہ عطا فرمایا. اس لیے جناب ابو بکر صدیق فرما رہے تھے یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ. سبحان اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ ابو بکر کی پسند ہے کہ ابو بکر کی آنکھ ہو، جلوہ مصطفیٰ ہو، چہرہ مصطفیٰ ہو، اور پھر اس کی حسرت جناب ابو بکر صدیق کی یہ حسرت پوری ہو گئی. غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کے جو ہے وہ یہ زانوں پر اپنا سارے انور رکھا اور اس وقت جناب ابو بکر کی آنکھ تھی اور چہرہ مصطفیٰ. النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ ہو. اور پھر آگے دوسری پسند جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی یہ خواہش اور یہ پسند
चीजें ये समाप्त करके हमने अपने सीनों के अंदर मोहब्बत रसूल को उजागर करना, हुजूर की मोहब्बत को उजागर करना है। जनाब अबू बकर सिद्दीक हुजूर की मोहब्बत में फरमा रहे थे, या रसूल अल्लाह आपके चेहरे का दीदार मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। और वरना दूसरे नंबर पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को पसंद है। वइनफाक माली अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आप पर, आपके इस्लाम पर, दीन पर अबू बकर को माल खर्च करना बड़ा पसंद है। आप जो है वो खर्च करने वाले हो और माल अबू बकर का हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया जितने लोगों ने माल पेश किया, सहाबा ने माल पेश किया, अज़वाज ने माल पेश किया और अहले बैत अतहार ने माल पेश किया, इस्लाम के लिए सारे सहाबा ने कुर्बानियां पेश की, अपने माल को पेश किया, किसी ने भी छुपाया नहीं, हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन फरमाया सबसे ज्यादा जिस माल ने जो है वो मुझे नफा दिया है, फरमाया वो किसी और का माल नहीं, अबू बकर का माल। फरमाया अबू बकर के माल ने सबसे ज्यादा नफा दिया और सबसे ज्यादा इस्लाम को फायदा पहुंचाया। तो पता चला यहाँ भी अबू बकर सिद्दीक सबसे अव्वल है, यहाँ भी जनाब अबू बकर सिद्दीक सबसे अव्वल है कि माल खर्च करने में जिसके माल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद कर लिया, जिसके माल को अल्लाह ने पसंद कर लिया, फरमाया सबसे ज्यादा नफा देने वाला माल फरमाया वो अबू बकर का माल है। जब ये बात फरमाई तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह हल अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह मैं भी आपका हूँ, मेरा माल भी आपका है, मैं भी आपका हूँ और मेरा माल भी सारे का सारा आपका है। या रसूल अल्लाह आप जैसे मर्जी खर्च करें। आपने ये फरमाया कि ये अबू बकर का माल है, फरमाया ये अबू बकर का है ही नहीं, या रसूल अल्लाह मैं भी आपका हूँ और ये माल भी आपका है। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत थी। फिर जो है कोई भी जो है वो ये बात का हो, चाहे वो जंग का वक्त हो, चाहे वो मस्जिद नबवी की तोसी हो, मस्जिद हराम की तोसी हो, तनाज़ा का मामला हो, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तरगीब दिलाई कि अपना माल पेश करो मस्जिद के लिए, अपना माल पेश करो ये जो है मस्जिद को वसी करने के लिए, अपना माल पेश करो जनाजा बनाने के लिए, या अपना माल पेश करो मुजाहिदीन को तैयार करने के लिए। तो जब हुजूर को हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबा को पुकारा तो सबसे पेश अगर कोई नजर आता है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना माल मस्जिद हराम के लिए भी पेश करते हैं, मस्जिद नबवी के लिए भी पेश करते हैं, अपना माल मुजाहिदीन की खिदमत के लिए भी पेश करते हैं। तो एक गज़वे तबूक जिसमें जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने तन के कपड़े भी उतार कर हुजूर की बारगाह में पेश करते, सब कुछ पेश कर दिया, घर की हर चीज वो जो है हुजूर की बारगाह में लेकर आ गए, सुई तक न छोड़ा। और यहाँ तक रिवायत के अंदर आता है कि दीवारों को हाथ मार मार के अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे कि मेरे घर के अंदर कोई सुई तो नहीं रह गई, सारे का सारा माल जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। हालांकि हुजूर ने ये नहीं फरमाया था कि सारे का सारा माल घर में लेकर जो है घर से उठा लाओ, घर वाले भी तो हैं, उनको भी तो जरूरत है, लेकिन ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत थी। फरमाया हमें अपने घर वालों से भी ज्यादा अपने नबी से प्यार है, अपने नबी के फरमान से प्यार है। सारे का सारा माल ले आए, अपने तन के कपड़े भी उतारे और खुद ताज का लिबास, तौलिए का लिबास आपने पहन लिया, मजजूबों वाला लिबास जब आपने पहना उस लिबास को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना पसंद फरमाया, आज सारे फरिश्ते अबू बकर वाले लिबास पहने, आज सारे के सारे फरिश्ते आसमान वाले जमीन वाले, बल्कि जो जिब्रील अमीन जो हुजूर की बारगाह में आते हैं और आकर ये हुज्जत सुनाते हैं, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अबू बकर ने इतना माल राहे खुदा के अंदर पेश कर दिया और सारे का सारा ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर इतना खुश हुआ है कि आज जो इन्होंने लिबास पहना हुआ है ना, यही लिबास पहनने का मुझे भी हुक्म है, सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया। ये जनाब अबू
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات پیش کرے تو اس انداز میں اور اپنے قول کے اندر سچے بھی ہیں. یہ نہیں کہ صرف یہ کہا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، لیکن بعض اوقات ہم اس محبت کے اندر کھوکھلے نظر آتے ہیں. ہم کہیں کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں تو کیا ہمیں نماز سے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ ہم کہیں کہ نبی سے پیار ہے تو کیا ہمیں حضور کی اداؤں سے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں حضور کی سنتوں سے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ تو اگر بندہ جو ہے وہ بظاہر کہتا کچھ ہے، عمل کچھ کرتا ہے، کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا اور پھر لباس ویسا نہیں پہنتا، پھر رسول علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں چلتا، تو پھر وہ اپنے دعوے کے اندر کہیں جو ہے وہ جھوٹا ہے. اپنے دعوے کے اندر اسے اس کی تصدیق کے لیے بظاہر دکھانا پڑے گا کہ واقعی وہ عاشق رسول ہے. اگر عاشق رسول ہے تو پھر اس کو دنیا کے تانوں کا جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے بس دیکھنا چاہیے کہ میرے محبوب کی سنت ہے، میں نے اس کو ادا کرنا ہے. حضرت گرامی قدر حضرت ابو بکر صدیق نے یہی سبق دیا جو کہہ رہے تھے نا کہ یا رسول اللہ مال میرا ہو اور خرچ کرنے والے آپ ہو، تو پھر ابو بکر صدیق نے سارے کا سارا مال پیش کر اپنے مال کو چھپایا نہیں، بلکہ سارے کا سارا مال ابو بکر صدیق نے راہ خدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. حضرت گرامی قدر آئیے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری پسند. میں وضاحت کر رہا ہوں، پچھلے جمعۃ المبارک پر صرف حدیث پڑھی تھی، حدیث کا متن پڑھا تھا اور حضور علیہ السلام کی جو پسندیدہ چیزیں تھی ان کی وضاحت ہوئی تھی. یہ جناب ابو بکر صدیق کی پسندیدہ چیزیں، آپ کی حسین ترین چیزیں اور ایسی چیزیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا تھا، جن کا اظہار حضور کے سامنے ہو رہا تھا، اور یہ حدیث مصطفی بنتی ہے اور پھیلی حدیث بنتی ہے کہ نبی علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ میرے امتیوں کی پسند وہ بن جائے جو ابو بکر صدیق کی پسند، میرے امتیوں کی پسند وہ بن جائے جو حضرت عمر کی پسند ہے، حضرت مولا علی کی پسند ہے، حضرت عثمان کی پسند ہے. آج یہ سارے امتیوں کی پسند بن جائے. ورنہ تیسرے نمبر پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں، یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں میری بیٹی ہو. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات جناب ابو بکر کی کیسے پسند فرمائی. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ رب العزت نے محبوب کی زوجہ بنا دیا، حضور کی زوجہ بنا دیا. اور کیسے بنایا؟ آج کچھ لوگ جو ہے وہ نازیبا کلمات کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف ایسے جو ہے وہ کلمات کہتے ہیں کہ جن کو ایک مسلمان سن نہیں سکتا، جن کو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وہ زوجہ ہے کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے باقی ازواج میں سے اللہ رب العزت نے 10 ایسی صفات ہیں، 10 ایسی خصلتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے عطا فرمائی کسی بھی زوجہ کو عطا نہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے ازواج میں سے مجھے جو شرف عطا کیا، فرمایا وہ 10 چیزیں پھر آپ نے گنوائی بھی، ان میں سے چند سماعت کرے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ زوجہ ہوں کہ جو کمواری ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کی جو بیوی ہے، ازواج ہے، ان میں سے کوئی کمواری ہونے کی صورت میں حضور کے نکاح میں نہیں آئی، بلکہ یہ اعزاز مجھے ملا کہ میں کمواری ہونے کی صورت میں حضور کے نکاح میں آئی. اور فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور ریشم کے کپڑے کے اندر میری تصویر جیسی ممکن تھی، یہ تصویر نہیں جو حرام ہے، وہ تصویر نہیں، بلکہ یہ حدیث کے اندر ذکر ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور ریشم کے کپڑے کے اندر
अम्मा आयशा सिद्दीका की जो तस्वीर थी, तो एक जो है एक मंजर था, उसको लपेट कर लेकर आए और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है वो खातून है, ये जो औरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके साथ आपका निकाह कर दिया, ये आपकी बीवी है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका वो है तो अपना शर्फ खुद बयान करते हुए ये फरमाती है कि मैं वो जोजा हूँ कि जिनका निकाह भी आसमानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात अज़्ज़ व जल ने जनाब जिब्रील के जरिए जो है पैगाम भेजा कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये आपके निकाह में हम देते हैं, और ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी आपके निकाह में आई, ये हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का एजाज है। और फिर फरमाया, मैं अज़वाज में से हुजूर की वो जो है मैं बीवी हूँ, हुजूर की वो जोजा हूँ। फरमाया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त आया तो किसी और जोजा के घर में नहीं थे, बल्कि वो मेरे घर में थे। किसी और जोजा के हुजरे में नहीं थे, बल्कि वो मेरे हुजरे में थे। तो हुजूर ने आखिरी रात इस दुनिया के अंदर बज़ाहिर जो है वो गुजारी, फरमाया वो मेरे हुजरे के अंदर गुजारी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ तो फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक मेरे सीने पर था। ये अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अपनी खुसूसियात का बयान फरमा रही, फरमाया मैं हुजूर की अज़वाज में से, हुजूर की बीवियों में से मुझे ये शरफ हासिल है, मुझे ये मर्तबा हासिल है कि किसी की बारात में कुरान की आयतों का नुज़ूल नहीं हुआ, किसी की बात दामनी में, किसी एक बीवी की बात दामनी में कुरान की आयतों का नुज़ूल नहीं हुआ। फरमाया मुझे ये शर्फ हासिल है कि जब मुझ पर लोगों ने तोहमत लगाई तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18 कुरान की आयतें उतारी, 18 कुरान की आयतें उतारी, और आज भी वो ऐलान कर रही है, जब भी कारी जो है वो कुरान पढ़ता है, अम्मा आयशा सिद्दीका की पाक दामनी का ऐलान करता है, इजहार करता है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पाक दामन साबित करने के लिए, पाक दामन जो है वो बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयतों का नुज़ूल फरमा दिया। ये अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हुजूर अलैहि सलाम की अज़वाज में से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको शरफ अता किया, आपको मर्तबे अता किए, आपको रुतबे अता किए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ये तीसरी पसंद को भी खालिक कायनात अज़्ज़ व जल ने पसंद फरमा दिया। और फिर हुजूर अलैहि सलाम के इस आशिक के साथी की पसंद जो है इस तरह उसका जो है वो ये पूरी हुई।